اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ بِهِ وَأَنذِرْ یہ جو انذر جو ہے ویسے اس کا معنی بنتا ہے ڈرائیے، ٹھیک ہے جی۔ تو مفسرین نے یعنی تفسیر مفسر کرام نے یہ فرمایا خوف، یہ امر کا صیغہ ہے کہ آپ ڈرائیے، بے ہی اس کے ذریعے، یعنی ہی ضمیر کا جو مرجع قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کے ذریعے۔ الذین یخافون، الذین یخافون وہ لوگ کہ جو خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے رب کی طرف، یعنی انہیں جو ہے اب کے اپنے رب کی طرف جو ہے انہیں اٹھایا جائے گا۔ لیس لہم من دونہ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ ولی ان کا معنی ایسا مددگار کہ جو ان کی مدد کرے، ولا شفیع، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا جو ان کی شفاعت کرے۔ یہاں پر یہ جملہ نفی جو ہے نا، یہ یو شروع کے ضمیر سے کیا ہے، حال ہے، لیس لہم من دونہ، یعنی کس وجہ سے خوف کھائیں گے، یہ اعتبار کرتے ہوئے کہ بھئی ان کے پاس تو جو ہے کوئی شفیع نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہوگا ہمارا جو مدد کرے، تو یہ جو ہے نا جملہ حال ہے۔ تو واہ یا محل الخوف، یہ خوف کی جگہ ہے۔ والمراد بہم المؤمن العصون، اور ان سے ان لوگوں سے کیا مراد ہے، وہ لوگ کہ جو گناہ گار ہیں، وہ لوگ جو ہے نا کیا ہے کہ جو گناہ گار ہیں نا وہ خوف کھائیں گے۔ کیوں خوف کھائیں گے؟ جب ان کو اپنا گناہ یاد آ جائیں گے تو پھر وہ خوف کھاتے ہوئے ہوں گے۔ لعلہم یتقون، کیوں خوف کھائیں گے؟ تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ خوف کھاتے ہوئے ہوں گے۔ بِإِقْلَاعِهِمْ اما ہم فی ہے، بِإِقْلَاع، ایک یہ نا یہ ایک اقلاع کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں، ہم نے کوئی کہتا ہے نا کہ بے فلاں کا میں نے کلا کما کر دیا۔ کلا کما کرنا کا مطلب کیا ہو؟ جڑ سے اکھیڑنا۔ بے اقلاعہم کا معنی کیا بنے گا کہ بھئی ان بری عادات کو جڑ سے اکھاڑنا کہ جو ان کے اندر ہے، یعنی اللہ سے جب ڈریں گے تو گناہوں سے وہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور گناہوں کا وہ کلا کما کر دیں گے، وہ عمل طاعاتی، اور وہ عمل کریں گے اچھائیوں کا۔ تو آگے پھر ہے کہ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون، کہ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا کہ اور آپ ان کو دور نہ کرو، ان لوگوں کو کون سے لوگ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، پکارتے کا مطلب یہ کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، بالغدات، صبح کو، صبح کے ٹائم، والعشی، اور شام کے ٹائم، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، کس عبادتہم، ان کی عبادت، اپنی عبادت کے سب وہ ارادہ کرتے ہیں، وجہہ، اللہ تبارک و تعالی کی رضا، یعنی وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ بھئی تاکہ ان کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے۔ لا شیء من اعراض الدنیا، اور وہ کوئی دنیا میں یہ سامان نہیں چاہتے وہ، ٹھیک ہے جی، کوئی دنیا میں نہیں چاہتے۔ وہم الفقراء، اور وہ فقراء ہیں۔ وکان المشرکون، اور مشرک وکان المشرکون طعنوا، اب یہاں پر یہ جو نا کان طعنوا پر داخل ہے، تو اس کا معنی کیا بن جائے گا؟ یہ فعل ماضی بعید بن جائے گی، تو معنی کیا بنے گا؟ وکان المشرکون طعنوا، تو مشرکوں نے ان کو طعنہ دیا تھا، فیہم، اس میں، ٹھیک ہے نا، وطلبوا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ انہوں نے اسے طلب کیا تھا، کیا طلب کیا تھا؟ ان یطردہم، یہ کہ چھوڑ دیں، لیجالسوہ، ان کے پاس، یعنی ان کے نہ بیٹھیں، کن کے پاس؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ نہ بیٹھیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ جو کفار تھے نا، وہ اس بات کا ان کو تانا دیتے تھے، اور تانا دینے کے بعد پھر یہ اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ بیٹھیں۔ وہ اراد النبی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ ارادہ فرماتے تھے، ذالک، اس بات کا، طمعا فی اسلامہم، کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یعنی اللہ تب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز یہ تھا، سب سے زیادہ عزیز یہ تھا کہ جو بھی بنی آدم ہے، جو بھی بنی آدم ہے، اب بنی آدم کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ہے، وہ چاہے مسلمان ہے، چاہے جو ہے نا کیا ہے کہ کوئی کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ اسلام لائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کافر جو ہے نا کیا ہے کہ اسلام لا کر جہنم کی آگ سے بچ جائے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مصر ہوتے تھے۔ ما علیک من حسابہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، آپ پر ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
من شیء یعنی حساب میں سے کوئی چیز نہیں ہے، ان کان باطلہم غیر مرضا، اگر تو ان کا جو باطن ہے وہ کیا ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ اسلام لانے پر راضی نہیں ہے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، ان کا باطن جو ہے نا وہ ان کے باطن کے اندر جو ہے وہ میل بھری ہوئی ہے، یا ان کا باطن کالا ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تو اے محبوب پھر جو ہے نا آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا۔ کیا مطلب ہوگا؟ یہ بھی ان کو نہیں کہا جائے گا کہ بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یعنی ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، فتطردہم، ٹھیک ہے نا جی، فتطردہم، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر انہیں آپ دور کریں، فتکون من الظالمین، تو تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ظالم بنے، فَإِن إِن فعلت ذلك، یعنی اگر اس طرح کیا، اس طرح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سیدھی سیدھی جو معنی بنتی ہے وہ میں آپ کو یوں بتاتا ہوں کہ اس کا جو با محاورہ معنی بنے گا نا، وہ یوں بنے گا کہ بھئی ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر انہیں تم دور کرو، انہیں کیا کرو، تم دور کرو، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب یہ جو ذالک جو ہے نا، ذالک وہ ان فعلت ذالک، یعنی اگر آپ نے اس طرح کیا، اگر آپ نے کیا کیا، اس طرح کیا، مطلب یہ کہ آپ نے ان کو بلایا اور وہ نہ آئے، تو پھر کیا ہو جائیں گے، وہ ظالموں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طریقے سے ہم نے آزمایا، ابتلینا مطلب یہ کہ ہم نے آزمایا، یا کہ بھئی ایک تصبہ کی طرح آئے گا، بعدہم ببعد، ان کے بعد کو بعد سے، کیا مطلب، الشریف بالودیع، شریف کو یعنی جو شریف ہے، شریف کا مطلب جو عزت والا ہے، اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے آزمایا کس کے، خسیس کے لیے، شریف کا معنی یہاں پر ہوتا ہے عزت دار، خسیس معنی یعنی جس کی عزت نہ ہو، اور غنی کو فقیر کے ساتھ، کہ بھئی ہم نے کیا کیا، شریف کو عزت دی، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ اپنی شرافت برقرار رکھتا ہے یا وہ بھی خسیس والا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے غنی کو بھی جو ہے نا ہم نے آزمانا ہے کہ کیا وہ فقیر کے ساتھ صحیح کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہے، ان قدم نہ ہو، یہ نا کیا ہے کہ یہ متعلق ہے ابتلا کے ساتھ، تو اب اس کا معنی کیا بنے گا، اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہم نے ان کو ایمان میں سبقت دے دی، سبقت کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید عطا فرماتا ہے، لیکولوا، تاکہ وہ کہے، کون کہے، الشرفاء والاغنیاء، ٹھیک ہے نا جی، اور یعنی کیا ہے کہ وہ شریف جو ہے نا وہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھئی اہؤلاء الفقراء، کہ بھئی یہی فقراء ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، کہ بھئی وہ جو انکار کرتے ہوئے کہیں گے، کیا انکار کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھئی یہ لوگ یعنی یہ فقراء ہیں، اللہ نے، من مانا احسان، اللہ نے ان پر احسان کیا، ٹھیک ہے جی، ہم میں سے ہدایت عطا فرما دی، جی ٹھیک، سوالت یہ سوال من مننا کا مصدر کیا ہوگا؟ جی، یہ مانا میں مننا جیسے جو ہے، ویسے ویسے یہ جو ہے نا آتا ہے، اس کے جو ہے نا دو نون آخر میں ہے، ٹھیک ہے نا، جی یہ جی جو ہے نا اس کے آخر میں دو نون ہے، تو من اللہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، یہ جو ہے نا یہ سوالیہ نشان ہے، اے لو کان ماہم علیہ ہدا ما سبقونا الیہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی کیا فرماتے ہیں کہ وہ انہیں ہدایت ہے، کیوں نہیں ہدایت دیتا ان کو، یعنی اللہ تبارک و کیوں نہیں، اس نے انہیں ہدایت دی، اور جب تمہارے حضور یعنی کہتے ہیں کہ لو کان ما فی ما ہم علیہ ادا ما سبقونا الیہ، تو کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی جو ہے نا، اگر واقعی وہ ہدایت پر ہوتے، لو کان معہم علیہ ہدا، یعنی اگر وہ واقعی ہدایت پر ہوتے، ما سبقونا الیہ، ٹھیک ہے نا جی، تو ہم پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سبقت کیوں نہیں لے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتا شکر کرنے والوں کو، فیہدیم، تو ان کو ہدایت دیتا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور اگر اے محبوب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جنہوں نے ایمان لایا ہماری آیات کا، فَقُلْ لَهُمْ، تو آپ ان کو فرما دیجئے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کاتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، کاتبہ نفسہ علیکم رحمہ، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے تم پر جو ہے وہ سلامتی لازم فرما دی، کاتبہ میں نے لکھ دی، قضا میں نے فیصلہ کرنا ہے کچھ، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کیا کر دیا، سلامتی کر دی۔ اچھا اس کے بعد انہو، جی شاہ صاحب آپ نے رات یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر جو ہے وہ ضمیر جو ہے نا کیا ہے کہ
اس کے بعد آ جائے، کس کے بعد؟ معرفے سے پہلے آ جائے وہ ضمیر، اس کے بعد ان کے بعد آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اگر مذکر کی ہو تو وہ ضمیر شان ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ ضمیر شان ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، طیب شاہ صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی ہاں جی تو صحیح یہ فرمایا آپ نے، شان، جی 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 صحیح فرمایا آپ نے، جی جی جی۔ ہاں تو یہ شان ہے، یعنی ان کا شان ہے کہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ۔ اب یہاں پر اس کو آپ جو ہے نا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ضمیر شان ہے، اور قراءت میں جو ہے نا کیا ہے کہ یہ ان مفتوح ہے، اور یہ رحمت سے بدل ہے۔ یہ کس سے بدل ہے؟ رحمت سے بدل ہے، ہاں، اور یہ جو ان کی رحمت سے بدل ہے کہ تم میں سے، کہ ربوں کو من عمل منکم، من تم میں سے جس نے برا عمل کیا، یعنی کیا؟ حیثو ارتکبہ، یہاں تک کہ انہوں نے برا جو ہے نا وہ عمل کیا، ثم تاب، بھئی پھر اس نے رجوع کیا، بعد اس کے بعد عمل ہی من انہو، کہ بھئی اس عمل کے، وہ اصلح عمل، اور اس نے اچھا عمل کیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو ایک قرات میں جو ہے نا کیا ہے کہ فتح کے ساتھ بھی آیا ہے، اور جو ہے نا اے فالمغفرۃ لہ، پھر اس کے لیے مغفرت ہے۔ وَكَذَلِكَ بَيَّنَّا، وَكَذَلِكَ بَيَّنَّا، یعنی اور اس کے بعد پھر کیا بنے گا؟ اس کے بعد یہ بنے گا كَذَلِكَ بَيَّنَّا، کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح ہم نے بیان کر دیا، ما ذکر، جو بیان کیا گیا، نفصلو، ہم نے بیان کیا ان کو، الآیات، قرآن پاک کی آیات کو، لیظہر الحق کا، تاکہ حق لیظہر الحق کو، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، فیعمل بہی، ٹھیک ہے جی، اور وہ کیا کریں؟ وہ اچھے اعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جو ہے نا اب اس کا معنی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی وَكَذَلِكَ، اور ہم نے بیان کر دیا، کذالک اسی طرح، کما بینا، جو ہم نے کیا کیا؟ ظاہر ہم نے اعمال کیا، اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیان کیا ہم نے، ما ذکر، جو ذکر کیا گیا، نفصل الآیات، نفصل جو ہے نا نبین کے معنی میں ہے، نفصل کس کے معنی میں ہے؟ بین، نبین کے معنی میں، نبین کا معنی کیا ہے؟ ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں بیان؟ لیظہر الحق کو، تاکہ حق ظاہر ہو جائے، تاکہ کیا ہو جائے؟ حق ظاہر ہو جائے، فیعمل بہی، اور اس پر عمل کیا جائے، فیعمل بہی، تاکہ اس پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر لتستبینا، یہ جو ہے تظہرو کے معنی میں ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ، فتجتنبو، تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے، تاکہ اسے کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے، یعنی مجرموں کا جو راستہ ہے نا وہ ظاہر ہو جائے، اور اس سے کیا کیا جائے؟ اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد فی قراءت، ایک قراءت میں تحتانیہ کے ساتھ آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی ایک قراءت میں جو ہے آپ اس کو یعنی تحتانیہ، اور دوسری قراءت میں کیا ہے؟ تائے فوقانیہ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ کہاں گیا ہے؟ تستبین جو ہے نا، یہ تستبین، یہ یستبین کے ساتھ بھی آیا ہے، اور کس کے ساتھ آیا ہے؟ تستبین کے ساتھ بھی آیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اردو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے نا کہہ کے خطاب ہے، اور یہاں پر سبیل جو ہے نا یہ بن جائے گا، منصوب بن جائے گا، ٹھیک ہے جہاں تک تمہارا ایک رکوع پورا ہو گیا، میں دوبارہ میں معنی کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے جس طرح بیان کیا ہم نے، جو ذکر کیا گیا، ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، یعنی قرآن پاک کو، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور بچا جائے۔ بچا جائے کہ مطلب یہ ہے کہ اور بچا جائے ان راستے سے، ان راستے سے جو نہیں، اور ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ، یا ظاہر کیا جائے مجرموں کا راستہ، یا ظاہر ہو جائے مجرموں کا راستہ، جو بھی تم کہو، فتجتنبو، تاکہ اس سے بچا جائے۔ اور ایک قرات میں جو ہے نا یہ تستبین بھی آیا ہے، یستبین بھی آیا ہے، اور یہاں پر سبیل کو جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سبیل پر نصب بھی آ سکتا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ خطاب نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرمایا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری حدیث شریف تھی، جی جی سعادت صاحب، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ نے ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے؟ جی جی لگائی ہوئی ہے۔ صحیح ہے۔ اصل میں یہ جو ریکارڈنگ ہے نا یہ ہے اس کی کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسکرین ریکارڈر ہے، اچھا اچھا، ہاں یہ اسکرین ریکارڈر ہے۔
یہ حدیث شریف تھی میرے خیال میں کہ 410 تھی حدیث شریف، کیا تھی جی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے حدیث شریف؟ جی فیروز، جی صاحب یہ چلے گی 414 تک پڑھا تھا 14 تک پڑھا تھا، ہاں 14 تک، وہی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ 16 آ گیا، یہ 14 ابھی۔ یہ 14 پڑھنی تھی نا میرے خیال میں کہ نا، مسا ان 14 نبی پڑھ صلی لیا اللہ تعالی علیہ وسلم مسا براسی وذنیہ باطنہما بالصباحتین ہیں، یہ تو پڑھ لیا تھا آپ نے جو یہ اب پڑھ لیا تھا ہاں جی مفتی صاحب یہ بیان کر رہے تھے۔ جی جی عیسیٰ غزالی صاحب، اس مرتبہ میرے خیال میں کہ ہمارے جو ٹیسٹ ہیں وہ بہت ہی کم جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے ہیں۔ جی کیا نام ہے کتنے ظاہر کیا مطلب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹیسٹ ہاں جی میرے خیال میں کہ سبمٹ بہت کم بھائیوں نے کرایا ہاں جی بہت کم ہوئے ہیں۔ ہے۔ ہاں تو آپ نے میرے خیال میں نہیں کرایا، میں نے کرا دیے۔ کرا دیا آپ نے؟ اچھا ماشاء ہاں اللہ جی جی۔ سید طاہر صاحب، اچھا جی، عن ربیہ بنت معوذ، ٹھیک ہے جی، جی ان انشاءاللہ میں چلا کروں گا آج میں سوری میں سے تو میں لیڈی تو میرے ایک فوتی ہوگی فیملی میں آج جنازہ ہے ادھر جانا ہے تو پر انشاءاللہ میں کرا دوں گا آج کوشش کروں گا رات کو میں کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اچھا تو رات کو آپ فری ہوں گے یا مصروف ہوں گے؟ آج رات کو آج میں مصروف ہوں گا جی میں جنازے پہ جانا اس کے بعد تسکین ہے جی میں مشکل ہوں گا رات کو جی چلے اللہ خیر۔ اور تھوڑا بہت میں آپ سے رابطہ کر لوں گا ویسے مشکل لگتا ہے بازار میں ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے اگر تو آپ صبح کا مطلب یہ کہ انگلینڈ کے ٹائم کے مطابق اگر آپ 11 بجے تو ہمارے یہاں کتنے بجیں گے؟ ہم کے رات کے 11 بجے ہاں اس میں ہمارے ساتھ ہمارے ہوتے ہیں 6 بجتے ہیں 6 بجے نہیں آپ کے رات کے 11 بجے ہیں تو پاکستان کتنے بجے ہیں صبح کے؟ پاکستان میں 4 بجتے ہیں صبح جی بنے 4 جی اچھا تو 4 بجے بھی اگر آپ کہیں تو میں فری ہوتا ہوں، اللہ خیر کریے انشاءاللہ۔ آج آپ میں گیا تھا آج میں صبح 1 بجے سے آپ کے 1 بجے سے اس ٹائم نہیں ہمارے 1 بجے سے ہاں جی میں ٹھیک ہے میں کر لوں گا چلو میں ہاں کر لیں گے ٹھیک چلے ہے کوئی نہیں، اللہ خیر کرے اچھا۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ۔ وعن ربیع بنت معوذ ان رأت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یتبضع قالت، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بھئی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک ہے نا جی، کہ بھئی میں نے کیا دیکھا، انہوں نے نبی کے وضو کرتے کیا دیکھا کہ بھئی یتبضع ہو کہ انہوں نے قالت، اس نے کہا جی میں نے کہا سوری ایک منٹ، وعن ربیع بنت معوذ ان رأت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یتبضع، کہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا، قالت تو وہ فرماتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب آ گیا وہ فرماتی ہیں، مسح رأسہ، کہ بھئی آپ نے اپنے اگلے سر کا حصہ جو ہے نا آپ نے مسح کیا، ٹھیک ہے جی، ما اقبل منہ کے جو اس سے پہلے، وما ادبرا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ آپ نے پچھلے سے سر کا مسح کیا، وصدغے ہے، اور آپ نے پھر کیا کیا کہ کن پٹیوں کا، ٹھیک ہے نا، وہ اذنیہ ہے، اور کس کا، کانوں کا، مرتن واحدتن، ایک مرتبہ، اور ایک روایت میں کہ انہ توضا فادخل اصبع فی حجر اذنیہ، کہ بھئی فی جوہر اذنیہ، حجرے میں جوہرے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیا بنتا ہے، جوہرے بنتے ہیں، ہاں جوہرے بنتے ہیں، صحیح ہے ٹھیک ہے، کہ وہ کہتے ہیں ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالا۔ وعن عبداللہ ابن زید انہ رأى النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وَأَنَّهُ مَسْعَ رَأْسَهُ، کہ آپ سر کا مسح فرما رہے تھے، بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدَيْهِ، کہ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سر کا جو ہے نا کیا مسح کر رہے تھے، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس پانی سے آپ نے سر کا کیا کیا، مسح کیا، غیر فضل یدیہ، غیر فضل یدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہاتھوں کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے اس سے آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ وضو کیا۔ وعن ابی امامہ، وعن ابی امامہ ذکر وضوء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے ذکر کیا، قال تو انہوں نے کہا وکان یمسح الماءکین، کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے آنکھ کے کونوں کو بھی ملتے تھے، ٹھیک ہے جی، آنکھ کے جو کونے، وقال اذنان، اور فرمایا کہ اور من الراس، جو کان جو ہے نا یہ سر سے ہیں، کان کے سے ہیں، یہ کیوں سر کا حصہ ہے، وذکر، ٹھیک ہے جی، اور کیا ہے کہ روایت کی ہے کہ دونوں نے کہا، یعنی کس نے کہا، حماد نے کہا لا ادری الاذنان من راسی، کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ کان جو ہے وہ سر سے ہیں، اور ابھی امامہ کے قول سے یہ جو ہے نا وہ دوسرا قول بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں حدیث شریف، وعن ابن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء اعرابي الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسأله عن الوضوء فراه ثلاثا، کہ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا جان سے، کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا، عن الوضوء یسألو عن الوضوء، تو آپ سے وضو کے بارے میں پوچھنے لگا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تین بار دکھایا، تین بار دکھایا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کو 3 بار وضو کر کے دکھایا، ٹھیک ہے جی، ثم قال، پھر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پوچھنے لگا، پھر کیا ہے کہ بھائی پھر فرمایا، پھر آپ نے فرمایا کہ ہاکذا الوضو، یہ وضو ہے، فمن زاد علی ھذا، جس نے اس پر بڑھایا، فقد اساء، تو اس نے بہت برا کیا، وتعدى، اور اس نے زیادتی کی، وظلم، مطلب یہ کہ اس نے ظلم کیا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ 3 مرتبہ جو ہے نا کیا ہے کہ جو وضو کرنا ہے، اور اگر کوئی یوں سمجھے کہ بھئی 3 بار سے زیادہ جو ہے وضو کرنا جو ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ بدعت ہے، اور اس کو سنت سمجھے تو بدعت ہے۔ استاد ہم، جی جی، یہ جو وتعدى اور وظلم ہے، کیا حدیث جس طرح تفسیر جلالین میں ایک لفظ کی وضاحت ہو جاتی ہے، کیا حدیث میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ وتعدى اور وظلم، کیا یہ الگ لفظ ہے یا ان کی تفسیر ہے وظلم؟ نہیں، یہ لفظ علیحدہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، وہ جو ہے نا ہم اس کی وہ کرتے ہیں، مذمت بیان کرتے ہیں نا، تو یہ اسی جی طریقے سے اس نے یعنی تعدی مانے حد سے بڑا، ٹھیک ہے نا جی، ظلم کیا مانے جفا، جی جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک 418 سے چل ہم آگے پڑھیں گے، کافی لیٹ ہو گیا آج، میں ذرا تھوڑا باہر گیا تھا، اس وجہ سے کافی لیٹ ہو گئی تھی، معذرت کے ساتھ۔ اچھا جی، یہ میرے خیال میں کہ ہم نے آپ کو مفتی صاحب نے وہی سبق پڑھا دیا تھا شاید جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، کیا خیال ہے؟ وہی پڑھا دیا تھا میں نے، ان سے گزارش کی تھی، میں چلو ہو جائے گی، چلو کوئی بات نہیں جی اچھا چلے جی کوئی بات نہیں، آگے ہم ذرا چلتے ہیں ابھی آگے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ مکمل ہم نے فصل پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، جی شاہ صاحب آپ کو یاد ہے کہ یہ فصل پورا پڑھ لیا تھا؟ پورا پڑھا، ہاں پورا پڑھ لیا تھا نا، یہ یہاں تک کہ ابھی ہم نے فصل جن فصل فی متعلقات شروط و فروعها، جی فیروز بھائی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی بولیے، جی جی کہاں تک چھوڑا تھا؟ کل تو استاد آپ نے یہی پڑھایا تھا، اوپر ہاں والا، اوپر والا ہے جی، پہلے نہیں تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ ہے فصل فی متعلقات الشروط، اور اگر آپ کو جو ہے نا پیچھے والا نہیں آتا تو میں پیچھے والا بھی آپ کو پڑھا دیتا ہوں، شاہ صاحب کیا خیال ہے؟ وہ تو ہم نے پڑھ لیا نا، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ ہاں وہ پڑھ لیا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں جی، کہتے ہیں کہ تجود الصلاۃ علی لبد، کہتے ہیں جائز فصل فی متعلقات شروط و فروعها، کہ بھئی یہ فصل جو ہے نا یہ نماز کی شرائط اور فروع کے متعلقات کے بیان میں ہے، یعنی ایک تو شروعات اور شروع کے فروع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہوتی چیز اصل، ایک ہوتی ہے فرع، ٹھیک ہے نا جی، فرع ٹہنی کو کہتے ہیں، فرع کس کو کہتے ہیں؟ ٹہنی کو، جس طرح دیکھیں نا درخت ہو جاتا ہے نا، درخت یہ اصل ہے، اور اس کی ٹہنی کیا ہے؟ اس کی فرع ہے، تو اسی طرح کہتے ہیں شرط اصل ہے، اور شرط کی جو کیا ہے دوسری چیزوں کی، اس کو ہم فرع کہتے ہیں، تو کہتے ہیں تجوز الصلاۃ علی لبد، کہ نماز پڑھنا جائز ہے نمد پر،
شکر. ایک منٹ ذرا. شکر. نماز پڑھنا جو ہے جائز ہے ایسے نمد پر وجہ الاعلی طاہر، کہ اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ پاک ہو، والاسفل نجس، اور اس کا نچلے والا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہو، وعلی ثوب طاہر، اور جو ہے نا کیا ہے کہ پاک کپڑے پر، وبطانتہ نجست، نجست، اور اس کا جو ہے اندر جو ہے نا وہ ناپاک ہو، اذا کان غیر مدربن، جب کہ وہ سلا ہوا نہ ہو، وعلی طرف طاہر، اور نماز بندہ پڑھ رہا ہے کس پر؟ طرف طاہر پر، وان تحرک طرف النجس، اور اگر جو ہے وہ ہل جائے وہ حصہ کہ جو پلید ہے، بے حرکت ہی علی صحیح ہے، اس کی حرکت کے سبب صحیح روایت پر. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہوتا ہے نمد. نمد جو ہے نا یہ ایک وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، موٹا ایک، آپ یوں کہیں کہ ہم تو سندھی میں اس کو تل کہتے ہیں. جی فیروز صاحب، تل کا معنی کیا ہوتا ہے سندھی میں؟ تل کس کو کہتے ہیں؟ آپ تو دیہاتی ہے نا. تل ہاں. تل مطلب تل جو ہے نا یہ اکثر یہ اس کا بنا ہوتا ہے، چمڑے کا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تل جو ہوتا ہے نا کس کا ہوتا ہے؟ چمڑے کا ہوتا ہے. تو وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ موٹا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کہ بھائی جائز ہے نماز نمد پر. نمد جو ہے نا وہ موٹا چمڑا ہوتا ہے، اور اس کے نیچلا حصہ جو ہے نا اگر نہ پاک ہو، اس کا اوپر والا پاک ہو تو جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ایسا کپڑا کہ جس کی دو تہیں ہوں، ایک تہ جو ہے اس کی پاک ہے اور اس کی دوسری تہ پاک نہیں ہے، اور وہ دونوں غیر سلے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر تو اس کا ایک سائیڈ پاک ہے اور ایک سائیڈ نہ پاک ہے، تو جو سائیڈ اس کی پاک ہے نا اس پر بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اس کی نماز پڑھنے کی وجہ سے جو حرکت کر رہا ہے وہ ناپاک حصہ بھی ہل رہا ہے نا، اس کے باوجود بھی کپڑا اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ولو تنجس احد طرفیہ، اور اگر اس کے امامے کے دو طرف ہیں، بالفرض امامے کے کتنے طرف ہیں؟ دو. اب ایک طرف اس نے باندھا جو پاک تھا، اب دوسرا طرف جو ہے اس نے فالقاہ، اس نے کیا ہے؟ لٹکایا ہوا ہے. وہ اب کا طاہر علی راس ہی، اور اس نے پاک حصے کو اپنے سر پر رہنے دیا. ولم یتحرک النجس بحرکت ہی جاز الصلاۃ. کہتے ہیں کہ اور یوں ہوا کہ بھائی حرکت جو ہے نا کہ جو پلید حصہ ہے، پلید حصہ جو ہے اگر اس کی حرکت سے نہیں ہلتا تو پھر اس کی نماز جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر فیروز صاحب آپ بات بیان کیجئے کہ یہ مسئلہ میں نے کیا بیان کیا؟ دو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں. جی بتائیے کیا میں نے بیان کیا؟ جی دادا، آپ نے ایک بیان کیا کہ اگر امام کے دو کنارے ہوں، دو طرف ہو، ہاں. ان میں سے ایک پر نجاست ہو، ہاں. اور ایک کو ہم لڑکا دیں، مطلب کہ لٹکا دیں، ہاں. ایک کو ہم لٹکا دیں اور پاک حصے کو باقی رہنے دیں. ہاں. اگر اور وہ نجس پاک حصہ حرکت نہ کرے تو نماز جائز ہے، نا پاک حصہ حرکت نہ کرے تو جائز ہے، اگر نا پاک حصہ حرکت کرے گا تو پھر جائز نہیں ہے. جی طاہر صاحب. جی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا وہ ماؤں سے باندھا ہوا ہے، چلو اوپر والا تو پاک ہے، نیچے والا اس کا پاک ہے، وہ اپنے پیچھے چھوڑا ہوا ہے لٹکایا ہوا ہے. تب وہ تو کرے گا جب رکوع میں جائیں گے، اوپر جائیں گے، آپ سجدے میں جائیں گے تو وہ تو پیچھے ملے گا. ظاہر بات ہے، آپ پیچھے شملہ چھوڑا ہوا ہے جو بھی، تو نہیں وہ نہیں جب نہیں کرے گا نہیں وہ. نہیں، آپ ہاں سمجھے نہیں بات کو سمجھے نہیں. بات اصل میں یوں ہے کہ بھئی آپ نے بالفرض کسی آدمی نے اس کا امامہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ایک حصے کو سر پر رہنے دیا اور دوسرے حصے کو اس نے زمین پر پھینک دیا. اب اس طرح اس نے زمین پر رہنے دیا کہ جب وہ حرکت کر رہا تھا تو اس کا آخری کونا حرکت نہ کرے، آخری کونا حرکت نہ کرے. اب بات سمجھ میں آئی؟ امامہ اتنا بڑا ہو کہ آخری کونا حرکت نہ کرے. جی شاہ صاحب.
اب سمجھا گئی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے ہوتا ہے ہم سے ہم عام طور پہ باندھتے ہیں سر آپ بھی باندھتے ہیں سر پہ باندھتے ہیں وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا وہ تو پیچھے آپ کی کمر پہ پیچھے آتا ہے کندھوں کے اوپر آتا ہے نہیں پیچھے نہیں، آتا ہے. اصل میں بات یوں ہوتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ سر پر جو ہے نا اس کو رہنے دیا جائے. یعنی آپ نے سر کو آپ نے اتنا ایسا رہنے دیا کہ آپ کا سر ڈھانپ گیا بس، باقی آپ نے نیچے چھوڑ دیا. پہلے کے جو ہے نا امام ہوتے تھے نا 9 گز ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. چلو پہلے چھوٹے ہم آج کی بات کرتے ہیں فی زمانے جو آج آج باندھ کل جاتے تو ہیں. الحمدللہ اللہ کے احسانات ہیں بہت بڑے. ہم بڑے شاہ صاحب بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی سہولیات سے نوازا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ پہلے کے زمانے کے بارے میں جو مشکلات تھیں نا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر. جی جی جی. ہاں اچھا جی. وَإِن تَحَرَّكَ لَا تَجُوزُ، کہتے ہیں کہ اگر جو ہے نا کیا ہے کہ ناپاک حصہ حرکت کرے تو پھر نماز صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آگے وفا قدہ ما جدید پہ نجاست یوسلی ما آہا. کہتے ہیں جس شخص کو نجاست دور کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے. فاقدن کا مطلب ہوتا ہے فقط بنے نہ پانے والا، یعنی ایسی چیز کے یزیل بہ نجاست کہ جس کے ساتھ وہ نجاست کو زائل کرے تو کہتے ہیں یوسلی ما آہا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا. بالفرض ایک آدمی کے پاس ایک سوٹ ہے، اب کیا ہے کہ اس کا وہ کپڑا بالکل پلید ہو چکا ہے اور ساتھ میں اس کے پاس پانی نہیں ہے، کہیں پر بھی پانی نہیں ہے، تو وہ اسی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. بلکہ پڑھے گا ولا اعادت علیہ، اس پر اعادہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وعلا فاقد ما یستر عورتہ ولو حریرا او حشیشا او تینا فان وجدہ ولو بلباہت وربہ طاہر لا تصح صلاۃ عاریا وخیر ان طہر اقل من ربعہ. اب کہتے ہیں کہ بھئی جس آدمی کو 70 ڈھانپنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، ولا من یہ کہاں پر آ گیا، یہ آ گیا اس پر وہ فاقد جو پہلے تھا، یعنی لا یصلی ما، کہتے ہیں یہ اب یہ لا آ جائے گا کہ مطلب نہ اس آدمی پر، یعنی اس آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو آدمی کیا ہو کہ بھئی 70 ڈھانپنے کے لیے اس کو کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرے گا کہ بھئی ما یستر عورت، جس کے ساتھ وہ اپنی عورت کو ڈھانپے، ولو حریرن، یعنی اس کو کیا نہ ملے، ریشمی کپڑا بھی نہ ملے. ٹھیک ہے جی. یا جو ہے نا کیا ہے کہ حشیشن کا معنی ہوتا ہے گھاس، یا او تینن، یا اس کو کیچڑ بھی نہ ملے. فَإِن وَجَدَهُ، سمجھ میں آئی بات. تو اگر جو ہے نا کیا ہے کہ فَإِن وَجَدَهُ وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ، کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس نے پا لیا، لیکن اگر مل جائے، اگرچہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی طرف سے بھی جو ہے نا کہ اس کو مل جائے تو پھر بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ننگے ہونے سے بہتر ہے کہ ان کپڑے ان کو کیا کہے پہن کر نماز پڑھے، یعنی ریشمی کپڑا ہو یا گھاس کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ یا جس طرح بھی اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے جسم کو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ پاک کرے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ ولا عیدت، اس کے بعد یہ بھی ہو گیا کہ اس پر وہ لوٹانا بھی جو ہے نا کہ واجب نہیں ہے. اچھا، نماز کو لوٹانا واجب بھی نہیں ہے. لا تصح صلاۃ عارین، کہتے ہیں کہ آدمی کی نماز ننگے ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ ننگے ہو کر پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. انتہر، اگر جو ہے نا اس کا چوتھا حصہ پاک ہے، وصلاۃ فی ثوب نجس، نجس الکل احب من صلاۃ عریانا، کہتے ہیں کہ اس کی نماز بالکل، یعنی جس آدمی کا بالکل من کل الوجوہ کپڑے ناپاک ہیں، بالکل من کل الوجوہ کپڑے ناپاک ہیں، بالکل ناپاک ہیں، تو کہتے ہیں احب من صلاۃ عریانا، تو اس کی نماز جو ہے نا وہ ننگے پڑھنے سے ان پلید کپڑوں کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے. پلید کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھے یہ بہتر ہے، نہ یہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ننگے ہو کر نماز پڑھے. جی. کون بیان کرے گا؟ عیسیٰ غزالی صاحب آپ بیان کیجئے. ابھی جو آپ نے آخر میں جو مسئلہ بتایا ہے کہ کسی شخص کے پاس اگر کپڑے پلیت ہو تو بہتر یہ ہے کہ کیا نام ہے جو ہے نا وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھ لے، کہ بغیر کپڑوں کی نماز نہ پڑھے. ہاں، غیر کپڑوں کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ نماز نہ پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. ولو واجدہ ما یستر بعض العورت، ابھی میرے خیال ہے کہ اور بھی ہمیں پڑھنے ہیں یہ انشاءاللہ. ہمارا ایک جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مکمل ہو گیا، کل اس چیپٹر کو مکمل کریں گے. آج ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں نا. اچھا جی. شرح میں تعمیل آپ پڑھ رہے تھے، اسماء ناصبہ میں سے پڑھ رہے تھے، تو مفتی صاحب نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی اسم ناصب سے کیا مراد ہے.
جی کیا کیا کس نے کیا جواب دیا تھا؟ جی طاہر صاحب اسم ناصب سے کیا مراد ہے؟ اصل یہ رفع نصب وہ ہیں جو مضارع میں داخل ہوتے ہیں ان کو نصب دیتے ہیں اس کو. یہ چار ہیں ان لن کے ہاں یزن. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے کتنے ناصب پڑھ لیے تھے؟ یہ میرے خیال میں تیسرا پڑھنا تھا آپ نے، کائین پڑھنا تھا. فیروز صاحب کل آپ تھے سبق میں؟ جی استاد. ہاں تو کون سا تھا وہ؟ یہ استاد ہم نے پڑھا تھا یہ سلاسن لے کر اس میں ناصب دوسرا چلے گا. تیسرا چلے گا دوسرا چلے گا؟ ہاں چلے جی. اس میں ناصب کم کہتے ہیں کہ سوال اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم کون ہے؟ جواب اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے دوسرا اسم کم ہے. جواب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کم کیا عمل کرتا ہے اور یہ ممیز اور تمیز کو کیا اعراب دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی کم مبہم عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اس کی دو قسمیں. نمبر ایک کم استفہامیہ، اگر یہ معنی استفہام کو ضمن میں لیتا ہو تو اپنی تمیز کو نسب دیتا ہے. جس طرح دیکھو کم رجلا ضربتہ، تو نے کتنے آدمیوں کو مارا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کم نے اپنے اندر استفہام والا معنی چھپایا ہوا ہے. کم خبریہ، اگر معنی استفہام کو ضمن میں لینے والا نہ ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ ہو تو کم ممیز کو نسب دے گا. کم ممیز کو کیا کرے گا؟ نسب دے گا. ٹھیک ہے جی. مثلا کم اندی رجلن، میرے پاس کتنے ہی مرد ہیں. دوسری صورت کم اور اس کی تمیز کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس کا ممیز مجرور بالاضافت ہوگا. اس کا ممیز کیا ہوگا؟ مجرور بالاضافت ہوگا. مثلا کم رجل ضربتو، میں نے کتنے ہی آدمیوں کو مارا ہے. ٹھیک ہے جی. وَكَمْ غِلْمَانٍ اشْتَرَيْتُ، میں نے بہت سے غلام خریدے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر تیسرا ہے اسم ناصب اسم کائن. اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم کون سا ہے؟ جواب اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے تیسرا اسم کائن ہے. سوال نمبر 3 کائن کس سے مرکب ہے اور اس سے کون سے عدد مراد ہیں؟ جواب کائن کاف تشبیہ اور عین سے مرکب ہے. اس مرکب سے کم خبریہ کی طرح مبہم عدد مراد ہوتے ہیں، معنی ترکیبی مراد نہیں ہوتے. مثلا نمبر کائن رجلن لقیتو، میں بہت سے مردوں سے ملا. اور کبھی کبھی اس میں استفہامی معنی شامل ہو جاتے ہیں. مثلا کائن رجلن عندک، تیرے پاس کتنے مرد ہیں. اس میں ناصب قضا، کہتے ہیں اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے جو ہے اسم نکرہ کو تمیز ہونے کی بنا پر نسب دینے والے اسماء میں سے چوتھا اسم قضا ہے. قضا کس سے مرکب ہے اور اس سے کون سے عدد مراد ہے؟ جواب قضا کاف تشبیہ اور دائت میں اشارہ سے مرکب ہے. اس سے مبہم عدد مراد ہوتے ہیں اور اس میں استفہامی معنی شامل نہیں ہوتے. مثلا اندی قضا رجلن، میرے پاس اتنے مرد ہے. کائن اور قضا میں کیا فرق ہے؟ کائن اور قضا دونوں سے مبہم عدد مراد ہوتا ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کائن کبھی کبھار استفہامیہ بھی ہوتا ہے لیکن قضا استفہامیہ نہیں ہوتا. اسماء ناصبہ ذکر کریں جی. اسماء ناصبہ مندرجہ ذیل ہیں. اشرن، کم، کائن، قضا. یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کا اسماء ناصبہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ پورے ہوئے اور اسماء افعال انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. جی فیض الادب، جی فیروز بھائی کل کون سی ترکیب کر رہے تھے؟ جی فیروز بھائی. جی استاد یہ نیچے جی عیسیٰ غزالی صاحب کل آپ تھے؟ یہ ہم نے جی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. یہ کون سا صفحہ ہے؟ یہ صفحہ نمبر 66. 66. یہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ حرم، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اس کی آپ نے ترکیب کی تھی؟ جی اچھا جی. آگے فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ،
اب فا جو ہے نا یہ فسیہ یا فا استنافیہ نبی اللہ مضاف الیہ مبتدا، حجن بنے گا موصوف، یرزقو فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل اور نائب فاعل جو لوٹے گا کس کی طرف؟ حجن کی طرف، فی حرف جار قبر مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہوگا جارا کا، جارا اپنے مجرور سے مل کر، ٹھیک ہے نا، جارا اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لگ ہوگا فعل کا، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت بنے گا موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ ترکیب کرو جی، نبی اللہ کی ترکیب کرو جی فا استنافیہ کیوں ہاں کہیں ہاں جی جی استنافیہ نبی اللہ، نبی مضاف اللہ اس میں سے جلالت مضاف الیہ، ہاں مضاف الیہ سے مل کر یہ بنا مبتدا، ہاں حی یہ بنا موصوف، یرزق کو فعل اس میں ہوا ضمیر نائب فاعل جو حین کی طرف لوٹ رہی ہے، فی حرف ہاں جار خبر مضاف اور ہا ضمیر مجرور مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنا ظرف لگ و متعلق ہوا فعل سے، فعل اپنے نائب فعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنی خبر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی ٹھیک ہو گیا جی، صحیح ہے نا، یہ ایک جملے کی ترکیب آپ کو اچھے طریقے سے ابھی آ گئی۔ جی ہاں الا من تکرہو، سمجھے ہے بات، الا من تکرہو اس کا کیا معنی بنے گا کہ بھئی اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ کس پر تو پڑھتا ہے، کس پر تو پڑھتا ہے، تو الا حرف جار من جار مجرور ہو گیا، جار پر مجرور مل کر ظرف یہ کیا ہو جائے گا، یہ تکرہو کے متعلق بنے گا، ٹھیک ہے نا جی، تکرہو بن جائے گا فعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل، یہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اقرأ علی ابی زید، اقرأ کیا بن جائے گا فعل، اس میں آنا ضمیر فاعل، اعلی حرف جار، ابی مضاف، زیدن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور کا جارہ کا، جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لگ متعلق ہو جائے گا فعل کے، فعل اپنے فعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ هذا الولد، هذا موصوف، الولد صفت، یقرأ فعل، اعلی حرف جار، ذالک موصوف یعنی اسم اشارہ موصوف، المولوی المولوی جو ہے یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مشار الیہ صفت، موصوف اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر یہ مجرور کا جارہ اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لگ متعلق ہو جائے گا فعل کے، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ جو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا جی۔ اچھا گردانیں کہاں تک پہنچی تھی آپ کی؟ جی استاد کل استاد آپ نے کہا تھا کہ نئی کتاب شروعات کریں گے تحصیل باب الصرف۔ ہاں تحصیل ابواب صرف تو وہ ابھی میرے پاس یہاں پر موجود نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ دیکھتے ہیں ذرا انشاءاللہ جو ہے نا آج جو ہے نا وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے جی، وہ انشاءاللہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم ذرا کل پڑھیں گے اس کو، مفتی صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔